جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، 9th کلاس، کیسے ہیں سب بچے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے، زندگی میں کامیاب و کامران کرے۔ جی بچوں، آج ہم باب 2 میں ایمانیات و عبادات، اور اس میں آپ کا ٹاپک ہے ایمانیات، اور آگے اس کا ہے عقیدہ توحید۔ اب اس کا تفصیلی سوال دیکھ لیتے ہیں۔ جی تفصیلی سوال میں جی عقیدہ توحید پر جامع نوٹ تحریر کریں۔ جی بچوں، اب اس کو ہم ہیڈنگ کے ساتھ لکھیں گے۔ پہلے آپ ہیڈنگ دیں گے توحید کے لغوی معنی۔ توحید کے لغوی معنی ایک معنی اور یکتا جاننا کے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ آپ دیں گے شریعت کی اصطلاح میں۔ آگے لکھیں گے شریعت کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات و صفات اور جملہ اوصاف اور کمالات میں یکتا اور بے مثل ماننا اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا توحید کہلاتا ہے۔ یہاں پہ ہیڈنگ دیں آپ تمام کائنات۔ اب یہاں پہ لکھیں گے تمام کائنات اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اسی کے حکم کے مطابق چل رہی ہیں۔ کائنات میں اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تمام عیبوں سے پاک اور تمام کمالات کا مالک ہے، وہ اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے، وہ اپنی ذات و صفات اور افعال میں وحدہ لا شریک لہ ہے۔ اگلی ہیڈنگ دیں گے اسلامی عقائد میں عقیدہ توحید۔ اسلامی عقائد میں سب سے پہلے عقیدہ توحید ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک اس دنیا میں جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے واحد و یکتا ہونے کی تبلیغ کی۔ کوئی شخص عقیدہ توحید اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیے بغیر دار اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آگے ہیڈنگ دیں گے جی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت۔ قرآن مجید میں عقیدہ توحید پر بہت زور دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی ایک سورت کا نام الاخلاص اور التوحید ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ سورت درج ذیل ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے اللہ ہی ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ وہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی کوئی اس کے برابر ہے۔ اگلی ہیڈنگ آپ دیں گے عقیدہ توحید پر کی اہمیت اور الویت۔ عقیدہ توحید کو تمام بچوں آگے لکھیں گے یہاں سے عقیدہ توحید کو تمام امور دین پر اہمیت اور اولویت حاصل ہے۔ عقیدہ توحید کے بغیر کوئی عبادت اور عمل قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر اہم ترین حق اس کی وحدانیت پر ایمان رکھنا ہے۔ جو شخص عقیدہ توحید اختیار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے نجات عطا کرتا ہے۔ عقیدہ توحید کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات میں اکیلا اور یکتا تسلیم کیا جائے۔ اب یہاں پہ آپ کی ہیڈنگ ہے جی عقیدہ توحید کی اقسام۔ نمبر 1 ہے جی عقیدہ توحید ربوبیت۔ توحید ربوبیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے توحید ربوبیت یہ ہے کہ انسان اس بات پر ایمان لائے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق و مالک و رازق ہے، اس میں کوئی اور اس کا شریک نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا، پھر اس نے تمہیں رزق عطا فرمایا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تمہیں زندہ فرمائے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی بھی کام کر سکتا ہو؟ وہ اللہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ آگے جی توحید الوہیت۔ توحید الوہیت سے مراد یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لایا جائے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی معبود بارک ہے اور اس کی عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا سوا کسی اور کی عبادت کرنا قطعاً جائز نہیں، اور پھر پوری زندگی اس کے احکام کے تحت گزارنا توحید الوہیت ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے تو جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اگلی ہیڈنگ ہے جی توحید اسماء و صفات۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء و صفات میں یکتا و تنہا ماننا توحید اسماء و صفات ہے، یعنی اعتقاد رکھنا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے واحد اکیلا اور یکتا ہے، اسی طرح وہ اپنے اسماء و صفات اور افعال میں بھی واحد اور یکتا ہے۔ جی بچوں اگلی ہیڈنگ آپ کے جی شرک اور اس کی اقسام۔ تو یہاں پہ آپ پہلی ہیڈنگ دیں گے شرک کے لفظی معنی اور مفہوم۔ جو شخص عقیدہ توحید پر ایمان نہیں رکھتا وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ عقیدہ توحید کا انکار شرک ہے۔ شرک کا لفظی معنی حصہ دار اور ساجی ٹھہرانا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، الوہیت اور اسماء صفات میں کسی کو اس کا شریک اور حصہ دار بنانا شرک کہلاتا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے آپ کے جی ذات میں شرک۔ اس سے یہ مراد ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کا ہمسر اور برابر سمجھنا، یا اللہ تعالیٰ کو کسی کی اولاد سمجھنا، یا کسی کو اللہ تعالیٰ کی اولاد سمجھنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی اور کو
ماننا یہ کسی کو اللہ تعالیٰ کی بیٹی یا بیٹا ماننا اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کہلاتا ہے۔ آگے جی اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ جی بچوں اگلی ہیڈنگ ہے جی الوہیت میں شرک، اللہ تعالیٰ کی ذات میں کے علاوہ کسی اور کی عبادت کے لائق سمجھنا یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک کرنا الوہیت میں شرک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اگلی ہیڈنگ ہے جی صفات میں شرک، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی ذات اور شخصیت میں اللہ تعالیٰ جیسی صفات ماننا اور اعتقاد رکھنا صفات میں شرک کہلاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جیسی صفات، اس جیسا علم اور قدرت کسی دوسرے کے لیے سمجھنا اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لیس کمثلہ شیء، اس اللہ جیسی کوئی شے نہیں۔ تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے اور اس میں جو صفات پائی جاتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ذاتی ہیں اور وہ کسی کی عطا کردہ نہیں ہے۔ اگلی ہیڈنگ آپ کے جی عقیدہ توحید کے اثرات۔ عقیدہ توحید کو ماننے والا شخص غیرت مند اور بہادر ہوتا ہے، کیونکہ اس سے یقین ہوتا ہے کہ تمام قوتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہ صرف اور صرف اسی کے سامنے جھکتا ہے اور صرف اسی سے ڈرتا ہے۔ عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے سے انسان میں عجز و انکسار پیدا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے، لہٰذا بندے کے لیے تکبر و غرور کی کوئی گنجائش نہیں۔ عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والا شخص تنگ نظر نہیں ہوتا، اس کا اس بات پر ایمان ہوتا ہے کہ تمام کائنات کا خالق اور سب کو پالنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، اسی وجہ سے وہ ساری مخلوق کی بھلائی اور بہتری چاہتا ہے۔ عقیدہ توحید انسان میں صبر و قناعت، بلند ہمتی اور توکل جیسی صفات پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان مشکل سے مشکل کام اور بڑی سے بڑی تکلیف سے پریشان نہیں ہوتا۔ عقیدہ توحید انسانوں کے درمیان مساوات، برابری پیدا کرتا ہے، ذات و صفات اور دیگر معاشرتی تقسیم سے آزاد کر دیتا ہے۔ عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والا انسان پر امید ہوتا ہے، وہ پرسکون اور اطمینان زندگی بخشتا ہے۔